السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ اس عنوان کے تحت MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے جو عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عقیدہ اسلامیہ کے تحت میں نے توحید کی ایک مکمل تصویر جو کتاب و سنت سے ثابت ہے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور شرک کیا ہے اور شرک کی ابتدا کیسے ہوئی اور شرک کہاں کہاں ہم امت میں پایا جاتا ہے فی الوقت جس کو ہم شرک نہیں سمجھتے، اس سلسلے میں چند اہم ترین باتوں کی طرف اشارہ کیا، جو کہ گزشتہ کے میرے درس میں نے خلاصے کے طور پر بہت سے بدعات و خرافات اور غلط عقیدوں کے بیان کے سلسلے میں ایک عنوان منتخب کر کے آپ کو سمجھانا چاہا۔ وہ تھا عالم الغیب، غیب کا جاننا۔ اس کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ بھی کوئی غیب جانتا ہے، تو یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، اور انسان اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کے برابر ہوگا۔ اس میں بہت سے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح اس کو جدید دور میں، یوں سمجھو کہ ہندوستان کے انگریز کے دور میں رضا خانی حضرات، امام احمد رضا کو ماننے والے بریلوی لوگ ایک نئی دین، نیا شریعت، نیا مضمون لا کے لوگوں کو ایسا بتایا کہ اسی پر تمام کتاب و سنت اور اسلاف قائم تھے، دلائل اسی پر ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی جھوٹ ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ چاروں ائمہ اربعہ، اصحاب رسول اللہ اور تمام کتاب و سنت کے دلائل اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے کو مانتا ہے تو وہ شرک اور کفر کرتا ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، حتیٰ کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے یہ بھی نہیں معلوم، خواہ وہ اولیاء ہوں یا کوئی بھی ہوں قبر کے اندر۔ ناظرین و سامعین، بڑے غور کے ساتھ آج آپ کو یہ مضمون سننا ہے۔ میں نے یہ بات بھی پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اس کی صراحت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ وہ حدیث میں نے پیش کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا یہ ہمارے دین کا جز بنا دینے کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں نے یہاں تک اس دین کے اندر فتنہ پردازی کی کہ اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ ولیوں کو بھی اس میں شامل کیا، اور ولیوں میں جسے عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم کہتے ہیں، ان کے اندر ایسی ایسی کرامات اور ایسے غیب دانی کا دعویٰ کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خود ان لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ اور اس کے چند ثبوت میں آپ کو آج دوں گا اس درس کے اندر۔ حالانکہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، نہ کوئی اور عالم الغیب ہو سکتا ہے، غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ایسے کرامات انہوں نے لکھے ہیں کہ حیرت سے
لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ آخر یہ کہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے اور کس طرح کا عقیدہ امت کو دینا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر یہ واقعہ ذرا سنیے جو ان کی کرامات کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے، خاص کر باغ فردوس یہ کتاب کا نام ہے، معروف یعنی اس کتاب کو گلزار رضوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو صفحہ نمبر 26 میں ذکر کرتے ہیں واقعہ، اور اسی طرح کرامات غوث اعظم صفحہ نمبر 80 پر 1 میں بھی یہ واقعہ ذکر ہے، اور واقعہ سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے غیب کا جاننا، اور انہوں نے کس طرح کے واقعات کو شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ وہ اس کے سے مبرہ ہے، یہ جھوٹ ہے جو ان کی طرف منسوخ کر دیا ہے۔ اب دیکھیے کیا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی، لو اب یہ بھی بہت بڑے کیا ہیں، سہروردیہ کے وہ سب سے اہم ترین ولیوں میں سے ایک ہیں، بلکہ سہروردی سلسلہ انہی سے شروع ہوا ہے، شہاب الدین سہروردی سہروردیہ کے امام ہیں۔ اب ان کے والدہ ماجدہ، یعنی ان کے والدہ کہتے ہیں، الفاظ تو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنے کیا ہیں، سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خاص الفاظ ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے۔ حضور غوث الثقلین لکھتے ہیں کہ حضور غوث الثقلین، یعنی وہ حضور اور غوث بھی کیسے، دونوں جہانوں کے، غوث کا مطلب ہے مدد کرنے والا، دونوں جہانوں کو مدد کرنے والا۔ یہ ثقلین کا لفظ کیا ہے، ثقلان آیا ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان سورہ رحمان کے اندر آیا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ دو بوجھ، یعنی دو، دنیا و آخرت، یہ معنی میں تو یہ دونوں کے غوث ٹھہرے یہ۔ اچھا، یہ شہاب الدین سہروردیہ کے والدہ ماجدہ کیا کہتے ہیں، دیکھیے، حضور غوث الثقلین کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لو اب جب حاضر ہوئے، یہ زمانہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، عبد القادر جیلانی کے والد کے پاس حاضر ہوئے ہیں یہ، اور عرض کرتی ہیں کہ حضور دعا کیجئے میرے ہاں لڑکا پیدا ہو، یعنی مجھے ایک لڑکے کی ضرورت ہے، میرے حمل میں لڑکا ہو۔ اچھا، یہاں تک تو بات کچھ، یہ الفاظ ہی بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو استعمال ہونے ہیں وہ القاب ہیں جو انسانوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اب عجیب تر بات اور سنیے کہ جیسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی کے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ میرے ہاں لڑکا ہو، کون؟ شہاب الدین سہروردی کے ماں، تو انہوں نے لوح محفوظ میں دیکھا، لوح محفوظ میں انہوں نے دیکھا، اور اس میں لڑکی تھی لکھی ہوئی، لڑکی مرقوم تھی۔ لو لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیا اور اس میں یہ بھی دیکھ لیا کہ ان کے ہاں لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہوگی۔ یا رب، لوح محفوظ وہ ہے جہاں پر رب العالمین نے فرشتوں کی حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اور ہر بات وہاں پر لکھی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ پاور کسی کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں ہے۔ بدبختوں نے کیا کیا، کہاں سے کہاں توحید کا کیا ہے، اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا توحید کو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی عبد القادر جیلانی کے والد نے کہا تیری تقدیر میں لڑکی ہے، اور وہ بی بی یہ سن کر واپس ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی کی ماں نے جب کہا کہ مجھے لڑکا ہونا ہے، تو عبد القادر جیلانی کے باپ کہتے ہیں کہ تیرے ہاں لڑکی ہی ہوگی، کیونکہ لوح محفوظ میں وہی لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کیا کیے، چپ چاپ واپس چلے گئے۔ ہاں، پھر اس کے بعد اب دیکھیے عجیب مت ماری گئی، یہ باپ بھی اب اتنا بڑا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ والدہ ماجدہ حضور غوث الثقلین کے والد ماجد کے پاس جو آ کے کہا کہ مجھے لڑکا چاہیے، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ تیری تقدیر میں لڑکی ہے،
تو واپس جب جا رہی تھی تو راستے میں شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم مل گئے۔ اچھا، اب بچہ، باپ نے کہہ دیا لوح محفوظ میں دیکھ کے یہاں پر لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے، لیکن راستے میں غوث اعظم مل گئے، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا انہوں نے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جا تیرے ہاں لڑکا ہوگا۔ لو، باپ لوح محفوظ میں دیکھ کے کہا کہ لڑکی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، واپس جاؤ۔ اب شہاب الدین سہروردی کی ماں جا رہی تھی، راستے میں عبد القادر جیلانی ملے، استفسار پر معلوم ہوا کہ لڑکی کہہ دیے باپ۔ اب باپ کے خلاف شیخ عبد القادر جیلانی لوح محفوظ میں گویا کہ دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ جا تیرے ہاں لڑکا ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اور ٹویسٹ واقعے میں دیکھیے، اور ٹویسٹ جو آ رہا ہے وہ دیکھیے، کیسے واقعات، اللہ کا ڈر ہے، نہ شریعت کا ادب ہے، نہ توحید کا پاس و لحاظ ہے، کس طرح عقیدہ ہمارا بگاڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کہ جب ڈیلیوری کا وقت آیا، وضع حمل کے وقت لڑکی پیدا ہوئی، لو، اب پہلے عبد القادر جیلانی کے باپ نے کہہ دیا کہ لڑکی ہے، راستے میں پھر عبد القادر جیلانی ملے، انہوں نے کہا کہ جا تجھے لڑکا ہوگا، پھر اس کے بعد ڈیلیوری ہوئی اور وضع حمل کے وقت لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب اس سے زیادہ ٹویسٹ بات دیکھیے، اب وہ بی بی یہ سن کر واپس ہوئی، اور جب یہ لڑکی پیدا ہو گئی تو پھر وہ بارگاہ غوثیت میں، بارگاہ کیا لکھے ہیں؟ غوثیت میں، جیسے ہم کہتے ہیں بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں، مسجد میں، ویسا بارگاہ غوثیت میں اس نومولود بچی کو، جو بچی پیدا ہوئی تھی، اس کو لے کر آئی اور کہنے لگی حضور لڑکا مانگو اور لڑکی ملے۔ گویا کہ لڑکی دینے والے بھی یہی ہیں، اولاد دینے والے بھی یہی ہیں، اولاد میں لڑکی لڑکا دینے والے بھی یہی عقیدہ کن کا؟ شہاب الدین سہروردی کی ماں کا عقیدہ بھی یہی تھا، یا رب۔ اب وہ پوچھتے ہیں حضور میں آپ سے لڑکا مانگوں اور لڑکی ملے، کہاں؟ وہ چھوٹے بچے کو لے آ کر گود میں، جو ابھی پیدا ہوا ہے، بچی کو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ کہاں لاؤ، یعنی اس بچی کو لے آؤ، اور کپڑا ہٹا کر ارشاد فرمایا یہ دیکھو، یہ تو لڑکا ہے یا لڑکی؟ دیکھا تو لڑکا تھا۔ واہ، کیا عجیب بات! دیکھیے، پہلے تو باپ نے کہا کہ لڑکی ہے، پھر عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نہیں لڑکا ہوگا، پھر پیدا ہوئی، پیدا ہونے تک بھی تبدیل نہیں ہوا، اندر سے پیدا ہوئی لڑکی، پھر اس کو رومال میں لپیٹ کر، پتہ نہیں کس میں لپیٹ کر لے آئی، تو اس وقت تو وہ لڑکی تھی، جیسے ہی عبد القادر جیلانی صرف کپڑا اٹھائے وہاں سے لڑکا بن گئی۔ آج تک ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ کرامات ہیں، کیا کچھ تصرفات ہیں۔ دیکھیے، غیب، عالم غیب تو بہت معمولی چیز ہو گئی، یہ تو اس سے بھی بڑا ایسا مرتبہ جو رب ہی کر سکتا ہے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے نا جی، وہی پاور عبد القادر جیلانی کو دے دیے، اور کہہ رہے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی کے خود کا واقعہ، ان کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ اس سے بڑی لطف کی بات کیا ہے پتہ ہے؟ دیکھا تو وہ لڑکا تھا، اور یہی بڑے ہو کر شہاب الدین سہروردی بنے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے حلیے مبارک میں، یعنی آپ کو دیکھنے میں بعد میں جب بڑے ہو گئے نا، آپ کے پستان مثل عورتوں کے تھے گتے، یا رب، وہ لڑکی کا شیپ میں تھے انہوں، بڑے ہو کو بھی۔ خالی عبد القادر جیلانی کے کرامت سے، وہ کپڑا ہٹانے سے لڑکا بنے، لیکن بقیہ جسم چینج نہیں ہوا۔ دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا ان کو کیا ہے، چھاتی پر پستان ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ فردوس، واقع فردوس معروف بگلزار رضوی، صفحہ نمبر 26 پر دیکھیے، کرامات غوث اعظم صفحہ نمبر 81 پر دیکھ لیجئے۔ یہ واقعہ عوام میں بولنے کے تک لائق نہیں، اتنی فحش بات ہے اس کے اندر۔ خود لکھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے ولی ہوں، نیک ہیں، تو ان کو اس طرح کہنا گستاخ نہیں ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ حلیے مبارک میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پستان مثل عورتوں کے تھے، باقاعدہ طور پر۔ کیا صحیح العقل انسان اس کو مان سکتا ہے؟ صحیح الدماغ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بات لکھے ہوئے ہیں کرامت کے نام پر، اور ساتھ میں یہ شعر بھی ثبت ہے شیخ جیلانی کے بارے میں،
لوح محفوظ میں تثبیت کا حق حاصل ہے، مرد عورت سے بنا دیتے ہیں غوث الاعظم، مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دیتے ہیں غوث الاعظم، اور لوح محفوظ میں لکھنے کا، لوح محفوظ میں بدلنے کا، لوح محفوظ میں ثبت کرنے کا حق غوث اعظم کو ہے۔ یا رب اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، نعوذ باللہ۔ میں پڑھتے ہوئے بھی کامتا ہوں کہ کہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی پکڑ نہ لے۔ اتنا کھلا ہوا شرک اور اتنے کھلے ہوئے دعوے جو کہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ایسے عقیدے ہمارے اندر برملا اظہار کر رہے ہیں بڑے بڑے اسٹیج میں۔ ہاں اسی طرح کیا ہے، ایک روز ایک عورت حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، کیا کیا نام ہے دیکھیے، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، آپ اگر اندازہ کریں گے تو اللہ کی اتنی تعریف کبھی نہیں کیے ہوں گے بدبخت۔ کہتے ہیں کہ بارگاہ غوثیت میں آ کر عرض کرنے لگی کہ حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے، یعنی آ کے اولاد مانگ رہی ہے کیونکہ اسے اولاد نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے مراقبہ فرمایا اور لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا، خالی آنکھ بند کرتے ہی لوح محفوظ دکھتا ان کو، بلکہ کیا ہے ہاتھ ہی میں کیا ہے ان کے لوح محفوظ ہے، گویا کوئی غیب کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آنکھ بند کیا، مراقبے میں گئے اور لوح محفوظ کا مشاہدہ فرمایا تو پتہ چلا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ سب پڑھ لیتے ہیں فوری طور پر، گویا کہ کیا ہے ہر چیز کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی بھی بات ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو بھی نہیں سکتے، دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اسے صرف کیا ہے کرام بررہ، بڑے معزز ترین فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے وہ صرف۔ اس کو کیسے بنا لیے ہیں، دفتر کی ان کی کیا ہے آفس کی ڈائری کی طرح، جب جب اٹھائے دیکھ لیے۔ میں پوچھتا ہوں جب غیب دانی کا اتنا ہی بڑا دعویٰ کرنا تھا تو پھر دیکھنے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ کہہ دیتے مجھے حفظ ہے پورا لوح المحفوظ، میں کہہ دیتا ہوں کہ تجھے کیا ہے اولاد نہیں ہے۔ کیا کیا بنا کے پیش کیا ہے دیکھیے، وہ بھی ان پر جنہوں نے پوری زندگی توحید بولا، اللہ اکبر، پوری زندگی انہوں نے کیا ہے توحید کے لیے اپنا تن من دھن لگایا۔ ان کی سچی طور پر جو کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں اس میں تو انہوں نے توحید کہا ہے۔ تو غرض کہ کیا ہے انہوں نے جیسے ہی دیکھا اس کی قسمت میں اولاد لکھی ہوئی نہیں تھی، تو پھر کیا ہوا، ابھی مشاہدہ فرمایا، ابھی پتہ چلا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں 2 بیٹوں کے لیے دعا کی، ندا آئی، اس کے لیے تو لوح محفوظ میں ایک بھی بیٹا نہیں لکھا ہوا اور آپ نے 2 بیٹوں کا سوال کر دیا۔ تو اب دیکھیے ضد پہ ضد، لا حول ولا قوہ۔ ندا آئی کا مطلب کیا ہے، اللہ ہی تو بولا۔ یہ ایسے الفاظ میں ٹویسٹ کرتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جائے، جج ہی نہ کرے، حالانکہ اندر سے سب وہی ہے۔ جیسے ہی دعا کی، اب دعا کی کیا ضرورت، جب جا تیرے ہاں لڑکا ہی ہوگا، اتنے عزم سے شہاب الدین سہروردی کو کہہ دیا، تو اب اس میں بولنے میں کیا ہے، اس طرح کا تضاد تاکہ بتا دے رہی ہیں وہ اللہ کو بھی کیا ہے دعا ہی کر کے لیتے تھے، پھر اس کے بعد حق بھی ثابت کریں گے کہ وہ اللہ سے لڑتے بھی تھے، نعوذ باللہ۔ تو جیسے ہی سوال ہوا 2 بیٹوں کا تو ندا آئی، ندا آئی کا مطلب آواز آئی، بھائی کس کی آواز آئی، بھائی ندا آئی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس کے لیے تو ایک بیٹا بھی نہیں ہے، تم نے 2 بیٹوں کا سوال کر دیا۔ تو جیسے ہی یہ ندا آئی تو آپ نے 3 بیٹوں کا سوال کیا، پھر جواب پہلے سا ملا کہ ان کے لیے ایک بیٹا بھی نہیں ہے، آپ نے دراصل 3 بیٹوں کا سوال کر دیا، تو اب تو ضد آ گئی گویا کہ آپ نے 7 بیٹوں کا سوال کیا۔ ندا آ گئی، اے غوث اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بھی بشارت ملی کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو 7 لڑکے عطا فرمائے گا۔ لو، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک جھگڑا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 7 دو۔
ساتھ آئے تو گویا کہ اللہ ہی گھبرا گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور کہا کہ بس 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 اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے بعد 7 بیٹے عطا کر دیے۔ کرامات غوث اعظم از محمد شریف نقشبندی، صفحہ نمبر 81 اور 80، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، لکھے ہوئے ہیں نقشبندی حضرات۔ ان کی توحید پر پھر کون سا کلام کیا جائے؟ ہاں، ایسی توحید جس سے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اور سنو، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ ان کا ایک خادم انتقال کر گیا، اور اس کی بیوی آہوزاری کرتی ہوئی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی حضور میرا خاوند زندہ ہونا چاہیے۔ لو، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جب عبد القادر جیلانی زندہ تھے تو اس وقت لوگ انہی کو اللہ مانتے تھے، حالانکہ سراسری جھوٹ ہے۔ گویا کہ یہ عورت جو آ کے کہہ رہی تھی، ایسا کہہ رہی تھی گویا کہ ان کے پاس مارنا اور جلانے دونوں کی طاقت ہے۔ وہ عورت آ کے کہنے لگی حضور میرا خاوند زندہ ہونا چاہیے، تو آپ نے مراقبہ فرمایا اور علم باطن سے دیکھا کہ اسرائیل علیہ السلام اس دن کی تمام ارواح قبضے میں لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ لو، کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، دیکھو، اسرائیل علیہ السلام تمام روحیں اس دن کی جتنے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے، وہ روحیں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا ٹھہر جائیں اور مجھے میرے فلاں خادم کی روح واپس کر دے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ارواح کو حکم الہی سے قبض کر کے اس کی بارگاہ الہیہ میں پیش کرتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس شخص کی روح کو تجھے دے دوں جس کو بحکم الہی میں قبض کر چکا ہوں؟ ہاں، یہاں سے ٹویسٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے اصرار کیا مگر ملک الموت نہیں مانے۔ پھر کیا ہوا دیکھو، ان کے ایک ہاتھ میں ٹوکری تھی۔ لو، ملک الموت کو ٹوکری ہونا چاہیے روحوں کو رکھنے کے لیے، گویا کہ کیا ہے، وہ بازار میں جیسا سودا لینے کے لیے جاتے ہیں اس طرح ٹوکری لے کے نکلتے ہیں روحوں کو نکالنے کے لیے۔ انہوں نے جا کے مشاہدہ کر کے آیا تو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ٹوکری تھی، نہیں مانے ملک الموت، تو جس میں اس دن کی تمام ارواح اس ٹوکری میں تھی، تو بس قوت محبوبیت سے ٹوکری ان کے ہاتھ سے چھین لی، قوت محبوبیت سے۔ ہاں، وہ ہے نا، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو چیز ہے، جو اختیار ہے، اس کو بھی لوگوں کے اوپر گرانا گزرے، اور ساتھ یہ جو شرک پھیلا رہے ہیں یہ بھی ان کے دلوں میں چلے جائے۔ اس واسطے لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں، دیکھیے لفظوں کی کیا اندر کی ان کی آ کر گمراہٹ، اور کس طرح یہ لوگ تلفظ کو اور کس طرح لفظوں میں کھیل رہے ہیں۔ دیکھیے، قوت محبوبیت میں کہتے ہیں، محبوبیت سے ٹوکری ان کے ہاتھ سے، کن سے؟ ملک الموت کے ہاتھ سے چھین لی، اور ارواح متفرق ہو کر اپنے اپنے بدنوں میں چلی گئی۔ ایک کو مانگا، اب سب کو آزاد کر دیا۔ ایک کیا ہے، ان کے جو نوکر تھے وہ جو مرے تھے، اب دراصل وہ ٹوکری جو کھینچی نا، جتنے تھے اس دن کے سب واپس چلے گئے۔ اسرائیل علیہ السلام اپنے رب سے مناجات کیا اور عرض کیا الہی تو جانتا ہے جو میرے اور تیرے محبوب کے درمیان گزری۔ لو، اب حضرت اسرائیل علیہ السلام، حالانکہ اسرائیل کا نام کہیں حدیث میں نہیں آیا ہے، ملک الموت نے اب دگیا کہ خود استغاثہ کیا، اللہ کے دربار میں پیش کیا کہ وہ جو آپ کا محبوب تھا نا، ان کے اور میرے درمیان کیا ہوا، اللہ تو جانتا ہے، اور اس نے مجھ سے آج کی تمام مقبوضہ ارواح چھین لی ہیں۔ اب اس سے زیادہ ٹویسٹ واقعی میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے اسرائیل، بے شک غوث اعظم میرا محبوب اور مطلوب ہے، تو نے اسے اس کے خادم کی روح واپس کیوں نہیں دے دی؟ الٹا ڈانٹ ہو رہی ہے اسرائیل علیہ السلام، اگر ایک روح واپس دے دیتے تو اتنی روحیں ایک روح کے ساتھ واپس کیوں جاتی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا مضحکہ خیز بات ہے، دیکھو، اللہ گویا کہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے محبوب نے ایک روح مانگی تھی وہ دے دیتے تو تمہاری اتنی روحیں واپس نہیں جاتی۔ آج تک کبھی ہوا ہے کہ اچانک مردہ لوگ سب کے سب زندہ ہو کے بیٹھ گئے؟ ہاں، دیکھیے، اسی کتاب کے جو میں نے ابھی بیان کیا، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر 2 اور 90 پر 3 میں
یہ واقعہ بنا ہوا ہے۔ اب یہ تمام واقعات شیخ کی کرامات کے نام سے عقیدت مندوں میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمارے لوگ بڑے سر دھن کے کہہ سنتے ہیں کہ ہاں جی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بیوقوف، توحید کی سب سے زیادہ تذلیل کی جا رہی ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ توحید ہے، یہ کرامت ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے ذات پر، اس کے صفات پر، اس کی الوہیت پر، اس کی ربوبیت پر تذلیل کی جا رہی ہے۔ ان بدبختوں کو کل اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں کھڑا کر کے پوچھے گا، اور اس سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی بری ہیں۔ یہ ایک دو نمونے ہیں جو میں نے رکھا ہے، ایسے ہزاروں کے واقعات یہ لوگ لکھے ہوئے ہیں، اور یہی بڑے بڑے درسگاہوں میں جلسوں میں سناتے ہیں، اور پبلک کیا ہے بہت زیادہ تائید کرتی ہے۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم؟ اس طرح اس توحید کے پاک اور شفاف چشمے کو ان بدبختوں نے گدلا کر دیا، بلکہ کیا ہے شرک کو توحید بنا کے پیش کیا۔ میں نے یہ چیز اس واسطے پیش کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی باتیں ہیں، کہاں ہیں وہ لکھی ہوئی؟ میں نے پورے حوالات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ تو یہ ہے ان بدبختوں کی سیاہ کاریاں، جس کی وجہ سے آج صحیح توحید چھپ گئی اور شرک کے کام ہم کو توحید لگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کیونکہ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ اور اس طرح کے اہم چیزیں جو ہم نے شرک نہیں سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے بالدلیل پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔